روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ عظیم فلسفی ایپیٹکس نے کہا تھا، ہم جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، اور قسمت کسی نہ کسی صورت میں ہماری بدعمالیوں کی سزا ضرور دیتی ہے۔ اس نے کہا تھا، آخر کار ہر شخص کو اپنے برے اعمال کی سزا مل کر رہتی ہے۔ جو شخص اسے یاد رکھے گا وہ کسی سے بھی ناراض نہیں ہوگا، کسی کو برا بھلا نہیں کہے گا، کسی پر تہمت نہیں لگائے گا، کسی کو افسردہ نہیں کرے گا، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا، اور کسی سے نفرت بھی نہیں کرے گا۔ ہم اگر اپنے سیاستدانوں کی اکثریت کو انتہائی قریب سے دیکھنے کی کوشش کریں تو ہم پر ایک خوفناک انکشاف ہوگا کہ ان سب کو مکمل تربیت کی انتہائی اشد ضرورت ہے۔ ایسی تربیت جو انہیں زندگی کے فلسفے، حکمرانی کے فن مہارت سے لے کر اخلاقیات اور رویوں سے مکمل آگاہی دے، جو انہیں یہ سکھائے کہ وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی الگ تھلگ مخلوق نہیں ہے، وہ بھی ایک عام انسان ہیں، ان پر بھی وہی قانون اور اخلاقی تقاضے لاگو ہوتے ہیں جو باقی تمام انسانوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ وہ بھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، انہیں بھی اپنی عزت و وقار کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا چاہیے، اور انہیں عوام سے رابطے استوار کر کر اپنی بصیرت سے ان رابطوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ عوام کے مسائل حل کرنے چاہیے، نہ کہ انہیں اپنے مسائل حل کرنے چاہیے۔ جو دیکھنے میں آیا ہے ہمیں سالوں سے کہ وہ انہیں اپنے مسائل حل کرنے میں انتہائی دلچسپی ہوتی ہے، اور عوام کے مسائل حل کرنے میں انہیں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ انہیں اپنا کردار اس طرح سے ترتیب دینا چاہیے کہ دوسرے ان کے کردار کی تقلید کریں۔ انہیں جہد مسلسل اور ذاتی علم میں اضافہ کرنا چاہیے، اور دنیا بھر کی تاریخ اور لٹریچر کو مسلسل پڑھنا چاہیے۔ سوچنے کے لیے انہیں وقت نکالنا چاہیے، اور پھر اپنی سوچ کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور ملک و قوم کے مسائل حل کرنے کی تلاش کرنی چاہیے۔ مسلسل مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اور اپنی شکست کو تسلیم کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ وہ کوئی سپر مین نہیں ہے، ان کو بھی تربیت کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ باقی انسانوں کو ہوتی ہے۔ وہ اگر اپنے آپ کو کوئی خاص انسان سمجھے بیٹھے ہیں تو وہ انتہائی شرمناک غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اگر وہ ملک کے قانون اور آئین کو
اپنی لونڈی سمجھے بیٹھے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خوب لوٹ مار کریں، کرپشن دل کھول کر کریں، غبن کریں، خوب جھوٹ بولیں، فراڈ کریں، سازشیں کریں، ملک کے مفاد کی بجائے صرف اپنے مفاد کا خیال رکھیں، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ملک اور قوم کی بقا کو خطرے میں ڈال دیں، اور کوئی عدالت یا قانون ان سے کوئی سوال نہ کرے۔ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے وہ ہر قسم کے غلط کام کے مرتکب ہوں تو یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ آج ایک تبدیل شدہ دنیا ہے۔ دنیا بھر کے حکمران نہ صرف اپنا کردار کو بہتر سے بہتر بناتے رہتے ہیں بلکہ مسلسل مطالعے میں مصروف رہتے ہیں اور نئی ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ آج پوری دنیا کرپشن اور لوٹ مار کو انتہائی غلیظ قسم کے اقدام سمجھتی ہے۔ امریکہ، برطانیہ یا یورپ کا کوئی عظیم ملک کا کوئی بھی سربراہ ہو، جب وہ سابق ہوتا ہے تو وہ عام شخص کی طرح ٹرین میں اور بس میں سفر کرتا ہے، عام شخص کی طرح کیو میں کھڑا ہو کر چیزیں لیتا ہے، عام شخص کی طرح کام کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو سپرمین سمجھتا ہے۔ وہ جب تک حکمران رہتا ہے اس وقت بھی وہ ایک اپنے آپ کو عام انسان سمجھ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ حکمرانی سے دستبردار ہوتا ہے تب بھی وہ اپنے آپ کو ایک عام شخص ہی سمجھتا ہے۔ کسی جرم، کسی جھوٹ کی سزا ضرور مل کر رہتی ہے، اور جیسے کہ ہم پہلے عظیم فلسفی کی کہی ہوئی بات آپ کو بتا چکے ہیں کہ قسمت انہیں ضرور سزا دے کر رہتی ہے، اور انہیں ہر صورت میں ایپیٹکس کی بات یاد رکھنی چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو یقین کریں تاریخ کے کوڑا دان میں ان کی کوئی جگہ نہیں۔ آج ایسے سینکڑوں حکمران پاکستان میں جو حکمرانی کر چکے ہیں وہ نئی نسل کو یاد تک نہیں، بلکہ ان گنت ایسے حکمران ہیں جنہیں لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، انہیں بد دعائیں دیتے ہیں، مرنے کے بعد تک بھی لوگ انہیں بد دعائیں دینے پر مجبور ہیں، اس لیے کہ ان سب نے لوگوں کے لیے نہیں سوچا، اپنے پیاروں، اپنے مشیروں کے لیے سوچا، اپنے بینک بیلنس میں مسلسل اضافہ کرتے گئے۔ آج پاکستان کے سیاستدانوں کی اکثریت کے دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں ان کے گھر نہ ہو، جہاں ان کا بینک بیلنس نہ ہو، جہاں ان کے جزیرے نہ ہو، اور دوسری طرف عوام ہے جو ملک کے اصل مالک ہیں۔ اصل مالکوں کا یہ حال ہے کہ وہ ایک ایک روٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں، بجلی کے بل ادا کرنے کے ان کے پاس پیسے نہیں، بے بسی کی یہ حالت ہے کہ وہ ماتم کرنے پر مجبور ہے۔ خواہشوں کا، چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا یہ حال ہے کہ جب ان کے دل میں سے کوئی خواہش نکلتی ہے، یا ان کی اولاد یا ان کے گھر والے
اگر چھوٹی چھوٹی خواہشات کی بات کرتے ہیں تو وہ رونے پر مجبور ہو۔ خدا را ایسا ملک جو بہت خوبصورت ہے، جو بہت عظیم ہے، اس کو اتنا بے دردی کے ساتھ لوٹا گیا ہے، اتنا برباد کیا گیا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی بربادی اور کہیں نہیں ملی۔ خدا